جانا چاہیے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ ہمیں سب کے سامنے للکارا ہے، اب میری باری ہے، میں اسے ہمیں للکارنے کے لیے ادائیگی کروں گا۔ یہ سن کر ابرام کہتا ہے، صلاح الدین کے قبیلے کو گھیر کر جہنم میں بدل دو، خاص طور پر صلاح الدین کو ختم کیا جائے، وہ اب ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے، کیوں؟ ان الفاظ کی وجہ سے جو اس نے آپ کے بارے میں کہا تھا، یا کیا آپ کا واقعی کوئی خفیہ ہدف ہے؟ ہاں؟ یہ سن کر ابرام کہتا ہے، یقیناً نہیں، اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر صلاح الدین کو ختم کر دیا جائے تو اس کا قبیلہ بھی ختم کر دیا جائے گا، میں صرف یہی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر گریگور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ہمارے جنگجوؤں کو فوری طور پر قبیلے کے ارد گرد رکھیں، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، جب تم صلاح الدین کو دیکھو تو اسے قتل کر دینا۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم محل میں دیکھتے ہیں جہاں پر سلطان نور الدین اور ملک محدود موجود ہوتے ہیں۔ ملک محدود کہہ رہا ہوتا ہے، کیا صلاح الدین کا قبیلہ وہیں رہے گا؟ کیا ریاست صرف ایک قبیلے کے لیے خطرے میں پڑ جائے گی؟ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، میں نے صلاح الدین سے بات کی اور وہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہے۔ اس نے کہا کہ وہ صلیبیوں کو برباد کرنے کے لیے اقدام کرے گا۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، صرف چند مردوں کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے آغا سلطان، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا آپ قبیلے کو منتقل کریں یا میں اسے منتقل کر دوں اور اپنے ساتھ وفاداری کا عہد کرنے والے قبائل کو وہاں بسا دوں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، محدود قبائل کو متحد کرنا افراتفری کا باعث بن رہا ہے، لیکن میں مسئلے کو مکمل طور پر حل کروں گا۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، عصمت خاتون سے اتحاد کروں گا۔ اگر میں عصمت خاتون کے پیچھے کھڑا ہوں، بورا اور دیگر ترک قبائل ایک سائے تلے متحد ہوں گے، میرے سائے تلے۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، اس کی ضرورت نہیں میرے آغا سلطان، میرا سایہ ریاست کا سایہ ہے، میرا سایہ آپ کا سایہ ہے، میرا سایہ۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، میرا سایہ کسی کا سایہ نہیں ہے، محدود۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے میرے آغا؟ میں خوشی سے آپ کے لیے اپنا سر قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، اگر تم نے ایک دن میرا بھروسہ کھو دیا تو ایسا ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ عصمت خاتون سے میرا اتحاد تمہیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ تم نے کہا میرا سایہ آپ کا سایہ ہے۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، یقیناً یہ ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کارا تیگن کو اپنی کمان میں لے لیا تھا، آپ کو عصمت خاتون کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، کارا تیگن کون ہے؟ محدود، کون ہے وہ؟ آپ کا مفادات کا اتحاد ہے، لیکن میں عصمت خاتون کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہوں گا، زندگی بھر کے لیے۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جلد ہی سب دیکھیں گے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل میں توران شاہ کو دیکھتے ہیں جو کہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، صلیبی کتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہوں، ہر جگہ کو دیکھو۔ اتنے میں صلیبی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ توران شاہ تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے، وہ پہلے ہی یہیں موجود ہیں۔ اتنے میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، حملہ کرو بہادروں۔ اسی کے ساتھ وہ صلیبیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے صلیبیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ توران شاہ صلاح الدین سے کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ان ذلیلوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتا ہے، میں نے انہیں اپنی جان نہیں لینے دی اور نہ ہی ہمارا قبیلہ لینے دوں گا، مل کر لڑیں گے اور اپنے خون سے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر افسس کہتا ہے، صلیبی پیچھے ہٹ گئے اور حملہ کرنے کے لیے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں گھیر لیں گے،
میرے امیر۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتا ہے ابرام خاص طور پر مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اتسز اپنے آدمیوں کو ادھر بھیج دو، اگر کوئی اور چھپا ہوا ہے تو انہیں مار ڈالیں۔ یہ سن کر اتسز وہاں سے چلا جاتا ہے۔